أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا عناية موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. درسگاہ مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم اس 10ویں مجلس میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ ارشاد فرمایا، اے صاحبان ایمان، تقوی الہی کو اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے تم وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور راہ پروردگار میں، راہ الہی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سبیل میں جہاد کرو، اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، جو طاقتیں اللہ نے آپ کو نصیب کی ہیں، جو طاقتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، ہر طاقت کو راہ پروردگار میں مصرف کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ پہ۔
طاقت خواہ اس کا تعلق جان کے اعتبار کے ساتھ ہے، مال کے لحاظ کے ساتھ ہے، ذہن، افکار، افعال، جو بھی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے اسے راہ پروردگار میں خرچ کرو۔ بذل الوسعۃ فی سبیل اللہ لکلمۃ الاسلام، اپنی ہر طاقت کو اسلام کی، قرآن کی، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے کا نام جہاد ہے۔ اس وقت جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صہیونیوں نے جو بربریت غزہ کے اوپر کی ہے، فلسطین پہ کی ہے، ایران پہ کی ہے، شام پہ کی ہے، لبنان پہ کی ہے، عراق پہ کی ہے، یمن پہ کی ہے، کس قدر بروٹیلٹی، کس قدر سفاکیت اللہ نے جو طاقت دی ہے، کم از کم اپنے زبان کے ذریعے تو اس کا اظہار کریں، اپنی سولیڈیرٹی کا اظہار کریں، اور اپنی اس انداز کے ساتھ حمایت کا اظہار کریں۔ یہ بھی جہاد ہے بذات خود۔ جہاد کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کلاشنکوف یہ ہر دفعہ اٹھائی ہوئی ہو، اسلحہ ہی اس کے پاس ہو، نہیں، بلکہ کیا ہے، زبان بہترین لوگوں کو حقائق بتانا، یہ بہترین جہاد ہے۔ بعض اوقات انسان جہاد کرتا ہے اپنے مال کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے جان اور مال کے ذریعے۔ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ لوگوں کو حقائق کھول کھول کر بتایا جائے لوگوں کو حقیقت حال کیا ہے، اس ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ جہاد کو جو بیان کرنے کا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تعلیم دیا ہے، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔ جہاں پہ علم القرآن ہے وہاں پہ خلق الانسان ہے، اور جہاں پہ علمہ البیان بھی۔ تعلیم قرآن اللہ نے دی ہے، تخلیق انسان اللہ نے کی ہے، اور تعلیم بیان بھی اللہ نے انسان کو عنایت فرمائی۔ یہ جو تعلیم بیان ہے، لوگوں کو حقائق کھول کھول کر بتائے جائے، جتنے بھی بیان کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ زبان کے ذریعے ہو سکتا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے، ریٹن فارم میں ہو سکتا ہے۔ یہ سارے بیان کے اظہار ہیں۔ اس میں کیا ہے، حقائق کو بیان کرنا، یہ سارا جہاد ہے۔ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم، لعلکم شاید یہاں پہ نہیں ہے، شاید ہم لوگوں کے بارے میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ شاید اس لحاظ کے ساتھ ہے کہ ہم تقوی الہی اختیار کرتے ہیں یا نہیں، ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں یا نہیں، ہم جہاد کرتے ہیں یا نہیں۔ جب ہم تینوں صورتوں میں ہم تقوی کو بھی رکھیں گے، وسیلے کو بھی رکھیں گے، اور جہاد فی سبیل اللہ جب کریں گے تو نجات یقینی ہے، فلاح یقینی ہے اللہ کی طرف۔ لیکن اگر کوئی انسان تقوی الہی نہیں رکھتا ہے، وسیلہ تلاش نہیں کرتا ہے، اور جہاد بھی نہیں کرتا ہے، تو لعلکم، شاید کا مطلب یعنی یہاں پہ پھر یہ ہوگا کہ تمہیں فلاح نہیں ملے گی، تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ جہاں نجات تب ملے گی کہ جب آپ یہ تینوں
جو عظیم راز ہیں ان کو اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیں۔ لعلکم تفلحون، شاید تم نجات حاصل کرو۔ تو شاید اللہ کے بارے میں نہیں ہے، شاید ہم لوگوں کے بارے میں۔ اس وجہ سے کہ اگر ہم نے اصول اور ضوابط اور ان دستورات اور ان احکام کے اوپر اگر عمل نہیں کیا ہے تو پھر شاید ہے۔ لیکن جب ہم وہ الہی قوانین، الہی احکام، الہی دستورات، وہ اوامر، اس کے اوپر جب عمل کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ فلاح اور صلاح اور نجات یقینی بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جھنجھوڑا بھی گیا ہے، ہمیں متوجہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں تم سکسیسفل لائف چاہتے ہو تو تقوی الہی اختیار کرو، کامیاب زندگی چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے۔ مسلسل آپ نے سنا ہے 10 مجالس میں کہ وسیلے کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ ظاہر ہے کہ 3 عنوان ایسے ہیں کہ اگر ان پہ گفتگو کی جائے تو کم از کم 10 گفتگو تو بنتی ہیں۔ تو ہم نے ایک حصے کو ایکیڈیمکلی تاکہ ہم تھارولی ڈسکشن کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے تو ہمیں وسیلہ چاہیے۔ وسیلے اس کے کتنے ہیں؟ کیا کیا وسیلے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اسماء الہی کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اسماء کا واسطہ، جتنے بھی اللہ کے اسماء ہیں سارے کے سارے کمال کی بنیادوں کے اوپر ہیں، جمال کی بنیادوں پہ۔ سارے کے سارے جتنے بھی اسماء ہیں سارے کمالات ہیں اللہ کے۔ جتنے بھی اللہ کے اسماء ہیں سارے کے سارے جمال ہیں، کمال ہیں اور جمال ہیں، ان کا واسطہ دیتے۔ کل جمال کے جمیل، کل کمال کا کامل، اس کے ہر جمال جمیل ہے اور اس کا ہر کمال کامل ہے۔ جتنے بھی اسماء ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور ان نعمتوں کو واسطہ دیتے، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تک پہنچے۔ کعبہ کا واسطہ بنائیں، کعبہ کے ذریعے اللہ تک پہنچے، قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچے۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ، واسطہ دے دیں قرآن کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، اور ایک سب سے عظیم ترین جو واسطہ ہے جس پہ گزشتہ گفتگو بھی ہماری ہوئی ہے اور آج بھی اسی کی کنٹینیوشن ہے، وہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وسیلہ۔ اس وجہ سے کہ وسیلہ اگر کسی شہر میں جانا ہے تو اس کا وسیلہ اور ہے، اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے تو اس کا وسیلہ اور ہے، مادی سفر ہے تو مادی وسیلہ چاہیے، معنوی سفر ہے تو معنوی وسیلہ چاہیے۔ وسیلے بعض اوقات ظریف ہوتے ہیں، بعض اوقات لطیف ہوتے ہیں، بعض اوقات کثیف ہوتے ہیں۔ وسیلہ ہر ایک مختلف ہے، سورسز الگ ہیں، وسیلے الگ ہیں۔ کس طرح ہم نے مادی سفر ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، مادی وسائل موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کے لیے ہی از اے ٹائم لیس، ہی از اے اسپیس لیس، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ ہمیں عام تو وسیلے چاہیے نہیں۔ آپ نے بیت اللہ جانا ہے تو آپ یہاں سے فلائٹ لے لیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ ممکن ہے ایک فلائٹ لے کر بیت اللہ بھی جائے اور پھر اللہ بھی اس کو نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بیت تک تو پہنچ گیا ہے
لیکن اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ تک فلائٹ کے ذریعے نہیں پہنچے گا۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ ہے وہ آت محمد المصطفیٰ، وسیلہ جس طرح آپ اذان کے بعد دعا بھی سنتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں وسیلہ قرار دے، تو ہمارے لیے وسیلہ بنا دے، محمد و آل محمد کا وسیلہ بنا دے۔ وسیلہ ہے ان کا، یعنی کیا ہے؟ یہ وسیلہ ایسا ہے کہ جو وسیلوں کا وسیلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فیاضی کو پھیلانے کا جو ذریعہ بنایا ہے، یہ نور محمدی ہے۔ ان کے ذریعے اللہ نے یہ سارے سلسلے کا آغاز کیا۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو، ان کے ذریعے سے یہ ساری کائنات، اس وجہ سے کہ لما خلقت الافلاک، حبیب تجھے نہ بناتا کائنات کی کوئی شے نہیں بناتا تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوں۔ یہ چیز اللہ نے سب کچھ اس کائنات کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں اللہ نے خلق کیا۔ نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ شمس ہوتا، نہ قمر ہوتا، نہ دریاؤں میں کشتی چلتی، کچھ بھی نہ ہوتا الا لاجلکم و محبتکم ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ کچھ نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ شمس ہوتا، نہ قمر ہوتا، اس کچھ نہیں، سب کا سب پنجتن پاک کا صدقہ ہے۔ ان کے وسیلے سے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ کائنات کی ساری خلقت ان کے صدقے میں اللہ نے قرار دی۔ اس وجہ سے ہر نبی نے، یعنی ہر نبی کی امت، انبیاء کی جتنی ہیں امتیں ہیں، مشکلات میں گرفتار ہوتی تھیں تو کیا کرتی تھی؟ آدم کی، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء ہیں، جب امت کسی مشکل میں پڑتی تھی تو واسطہ اپنے نبی کا دیتی تھی۔ یا اللہ تجھے آدم کا واسطہ میری مشکل کو حل کر دے، یا اللہ تجھے نوح کا واسطہ میری مشکل کو حل کر دے، یا اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ میری مشکل کو حل کر دے۔ اللہ ان کی مشکلات کو برطرف کر دیتا تھا۔ نبی کے واسطہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اللہ کے نزدیک روشن اور واضح ہے، اتنا اللہ کے نزدیک قدر و منزلت رکھتا ہے کہ جب بھی آتے ہیں واسطہ دیتے ہیں، نبی کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کی حاجتوں کو قبول کرتا ہے، اللہ ان کی امیدوں کو بر لاتا ہے، اللہ ان کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جب بھی کبھی کوئی نبی مشکل میں پڑا ہے تو واسطہ محمد کا دیا ہے اور آل محمد کا دیا ہے۔ یہ وسیلوں کے وسیلہ ہیں، یہ وسائط کے وسائط ہیں، یہ جتنے بھی توسل کرنے والے ہیں ان کے لیے توسل کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے ایک دفعہ ایک یہودی پیغمبر کی جانب بڑی ترچھی سی نگاہیں رکھ کے کہتا ہے کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ کو تو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، ان کے لیے تو اللہ نے دریائے نیل کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ آپ افضل ہیں یا وہ؟ ان پہ تو اللہ نے تورات کو نازل کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہودی تم سنو انہو یکرہ للعبد ان یزکی نفسہ، انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا کہ اپنی تعریف کرے،
اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. انہو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یکرہ للعبد ان یزکی نفسہ. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ بندہ خود اپنی تعریفیں کرنا شروع کر دے. اپنے منہ میاں مٹھو بننا اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن کیا کروں، تم نے پوچھا ہی اسی طرح ہے. وَلَكِنِّي أَقُولُ، اگر جو کو تم نے پوچھا ہے تو مجھے بتانا بھی ہے. میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں، ان آدم علیہ السلام لما اصاب الخطیئہ کان توبتہ. یاد رکھو آدم کی توبہ کس سے قبول ہوئی ہے؟ جب انہوں نے ترک اولا کیا ہے تو اس وقت ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ تمہیں پتہ ہے اس چیز کا؟ حضرت آدم نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، اللہم انی اسألک بمحمد وآل محمد لما غفرت بی فغفر اللہ لہ. حضرت آدم نے میرا واسطہ دیا، میری آل کا واسطہ دیا، محمد و آل محمد کا واسطہ دیا. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے. ہم سے ترک اولا ہوا ہے، تو اپنی بارگاہ میں اس خطیہ کو معاف فرما دے، اپنا غفران نازل فرما دے، اپنی مغفرت کا سایہ ہم پہ فرما دے. تو کیا ہے؟ فغفرہ اللہ. اللہ نے جب محمد و آل محمد کا واسطہ دیکھا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور فرمایا یہودی تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، وَإِنَّ نُوحًا، اور جب حضرت نوح لما رکب فی السفینہ وخاف الغرق، جب وہ سفینہ پہ بیٹھے، کشتی پہ بیٹھے، کشتی نجات ہے اللہ کی طرف سے. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو کشتی نجات ہے نا نوح والی، میری اہل بیت وہی ہیں کشتی نجات ہے. مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا من تخلف غرق فہوا. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، اور جو اس سے دور رہا وہ غرق ہو گیا. حضرت نوح جب کشتی پہ بیٹھے خوف محسوس کیا، وخاف الغرق، خوف محسوس کیا. اس قدر موجیں آ گئیں، اس قدر لہریں آ گئیں، چھا گئیں چاروں طرف. قال، تو حضرت نوح نے واسطہ دیا، حضرت نوح نے توسل اختیار کیا، حضرت نوح نے وسیلہ بنا دیا. کن کو وسیلہ؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد و آل محمد، لما انجیتنی من الغرق، مجھے تو غرق ہونے سے بچا لے. فنجاہ اللہ عنہ، اللہ نے انہیں نجات عنایت فرمائی. حضرت آدم نے وسیلہ بنایا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. حضرت نوح نے وسیلہ بنایا، اللہ نے ان کا خوف ختم کی. جب بھی خوف ہو جائے ایک صلوات تم پڑھ لیا کرو، سارے خوف دور ہو جاتے ہیں. یہ فوبیا قسم کے، یہ اس وقت کئی قسم کے سائیکی جو پرابلمز ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، تشنج ہوتا ہے، ذہنی دباؤ ہوتا ہے، سب سے بہترین اس کا علاج ہے کہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اللہ یہ ساری ٹینشن ختم کر دیتا. حضرت نوح کو جب ٹینشن ہوئی، فرسٹریشن ہوئی، کس کی؟ غرق ہونے کی. عجیب موجیں آ رہی تھیں، عجیب لہریں چل رہی تھیں، عجیب قسم کا تلاطم تھا. تھوڑے پریشان ہوئے. جب پریشانی آ جائے واسطہ دے دیا کرو محمد و آل محمد.
یہ سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے۔ حضرت آدم کی سنت ہے، حضرت نوح کی سنت ہے۔ تو کیا ہے؟ فَنَجَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے انہیں اس ٹینشن سے نجات عطا فرما دی۔ یعنی ایک ٹینشن سے نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ یہی ہے کہ واسطہ دے دو محمد و آل محمد۔ جس طرح واسطہ ہے قرآن کا، جس طرح واسطہ ہے کعبہ کا، جس طرح واسطہ ہے نیک اعمال کا، جس طرح واسطہ ہے اللہ کے اسماء حسنہ کا، سب سے بہترین اگر کوئی واسطہ ہے کہ جس میں سارے واسطے شامل ہیں، اس میں اسماء پروردگار بھی شامل ہیں، اس وجہ سے کہ اس کی تجلی گاہ ہیں۔ یہ قرآن نہیں، یہ نعت کو قرآن ہے، یہ سارے احکام کے مصدر ہیں، بنا اور فاللہ ہیں، یہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ سارے کے سارے اگر وسیلوں کو ضم کر دیا جائے تو واسطہ بن جاتا ہے محمد و آل محمد کا۔ یہ وسیلوں کے وسیلہ ہیں۔ آدم کا وسیلہ ہیں گے، نوح کا وسیلہ ہیں گے، اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جب انہیں منجنیقوں کے ذریعے آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا، میلوں میل تک جو ہے اس آگ کی تپش تھی، انہوں نے اس وقت وسیلہ بنایا۔ کیا وسیلہ بنایا؟ اللہم انی اسألک بمحمد وآل محمد لما انجیتنی منہا فجعلہ اللہ علیہ بردا وسلام۔ جب منجنیقوں کے ذریعے پھینکا جا رہا تھا آگ میں، انہوں نے وسیلہ بنایا۔ کہ ان کو وسیلہ بنایا محمد و آل محمد۔ ہے نا کہ آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ یا نبی، اے خلیل خدا کچھ مدد چاہیے، فرمایا تم سے نہیں۔ ہوا نے کہا کچھ مدد چاہیے، فرمایا تم سے نہیں۔ بارش آئی، کہا کہ کچھ مدد چاہیے، فرمایا تم سے نہیں۔ واسطہ دیکھو جن کے پاس ساری طاقتیں، اللہ نے جو وسیلوں کے وسیلہ ہیں واسطہ دیا۔ اللہم بحق محمد و آل محمد، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، محمد و آل محمد کا میں تمہیں وسیلہ بنا کر، اور وسیلہ بنا کے تجھ سے توسل کرتا ہوں۔ جب کیا فجعلہ اللہ علیہ بردا وسلام، اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ جو قرآن کی آیت ہے نا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، لیکن سلام، بردن و سلام، سلامتی کے ساتھ، میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے، اس طرح مائلڈ انداز کے ساتھ، اس طرح پرسکون انداز کے ساتھ، تاکہ میرے ابراہیم وہاں پہ رہے۔ فجعلہ اللہ بردن و سلام۔ یہ قرآن نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اسی وجہ سے اگر کسی کو سخت بخار ہو، کسی بھی قسم کا فیور کا اٹیک ہو، جس طرح معصوم فرماتے ہیں کہ آپ یہ اس مریض کو پردم کریں، یہ آیت تعویذ بنا دیں، اس کا حرز جان بن جائے گا۔ ظاہر ہے اس میں واسطہ شامل ہے، محمد و آل محمد کا واسطہ شامل ہے۔ اللہم بحق محمد و آل محمد، جب واسطہ دیا فجعلہ اللہ بردن و سلام، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیا سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے، حضرت نوح کی کشتی پار چڑھتی ہے محمد و آل محمد کے وسیلے سے، اور حضرت ابراہیم کے لیے اللہ آگ کو گل گلزار بنا دیتا ہے، آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔
محمد و آل محمد کے وسیلے سے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ مُوسَىٰ لَمَّا أَلْقَىٰ عَصَاهُ وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، جب حضرت موسیٰ نے وہ عصا پھینکا اور عصا اژدہا جب بنا تو انہوں نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا، خوف محسوس کیا۔ جب انہوں نے خوف محسوس کیا اور اس کے بعد کہا وقال اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما امنتنی، کہا کہ یا اللہ تو مجھے امان دے دے، میرے خوف کو دور فرما دے۔ یعنی کیا ہے؟ ایک دفعہ یہ ہے اور دوسرا عصا مارا کس کے لیے؟ جب دریا کے دو خیابان بنا نا، خیابان بنا، وَإِنَّ مُوسَىٰ لَمَّا أَلْقَىٰ عَصَاهُ، جب انہوں نے مارا عصا اور جس سے دریائے نیل دو ٹکڑے ہوا، خیابان بن گئے بیچ میں، وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، خوف تھوڑا سا جو ہے محسوس کیا۔ ظاہر ہے کہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، بیچ میں رستہ بنا، اب پانی آگے آئے تو انہوں نے جب خوف کہا، کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد و آل محمد کا، لما امنتنی، فقال اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے جل جلالہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، تم بہت عظیم انسان، خوف نہیں تمہیں ہونا چاہیے۔ یا یہودی، پھر فرماتے ہیں اے یہودی ان موسیٰ لو ادرکنی ثم لم یؤمن بی وبنبوتی ما نفعه ایمانہ شیئا ولا نفعته النبوة۔ یہودی تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اگر اب حضرت موسیٰ آ جائیں اور مجھ پہ ایمان نہ لائیں اور میری نبوت کے اوپر مجھ پہ ایمان نہ لائیں اور میری نبوت کے اوپر ایمان نہ لے کے آئیں، تو نہ ان کو ایمان کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے، نہ ان کی نبوت ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ما نفعہ ایمانہ شیئا ولا نفعتہ النبوۃ، نہ انہیں نبوت کوئی فائدہ پہنچانے والی ہے اور نہ ہی انہیں ایمان کوئی فائدہ پہنچانے والا ہے اگر مجھ پر اور میری نبوت کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یا یہودی ومن ذریتی المہدی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے میری ذریت میں اللہ نے مہدی کو قرار دیا، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ یہودی تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں خبر ہونی چاہیے اس بات کی کہ مہدی دوران میری ذریت سے ہوں گی۔ اذا خرج نزل عیسی ابن مریم لنصرتہ وقدمہ وصلی خلفہ۔ یہودی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مہدی دوران میری ذریت سے ہیں، اور جب وہ ظہور فرمائیں گے، جب ان کو ظہور ہوگا، اذا خرج نزل عیسی ابن مریم، جب میرے مہدی کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ کا چوتھے آسمان سے نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ مدد کے لیے آئیں گے آسمان سے، مدد کے لیے آسمان سے مدد کے لیے آئیں گے۔ وقدمہ وصلی خلفہ، اور ان کی اقتداء کریں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
حضرت عیسیٰ، تو ہم جنہیں مانتے ہیں یہ وسیلوں کے وسیلہ ہیں، یہ اللہ نے جتنے وسائط بتائے ہیں، جتنے وسیلے اپنی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے ہیں، خواہ قرآن کی شکل میں ہو، خواہ اعمال کی صورت میں ہو، خواہ اسماء کی صورت میں ہو، خواہ نعمتوں کی صورت میں ہو، خواہ کعبہ کی صورت میں ہو، سب کو اگر جمع کر دیا جائے تو ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جو سب کا وسیلہ ہے۔ قرآن ہے تو ان کے صدقے میں، احکام ہے تو ان کے صدقے میں، کعبہ ہے تو ان کے صدقے میں، نعمتیں ہیں تو ان کے صدقے میں، سب وسیلوں کے وسیلہ ہیں۔ اللہ جتنی نعمت کسی کو دیتا ہے ان کے ذریعے سے دیتا ہے، ان کے وسیلے سے دیتا ہے، اور کسی پہ اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے تو ان کے ذریعے سے اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بہت، میں ایک بات کہے کہ بہت ساروں نے بڑا خوبصورت، اسی وجہ سے امام شافعی نے بھی اپنے اشعار میں اسی وسیلے کا ذکر کیا ہے۔ آل نبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی۔ کہتے ہیں کہ آل رسول میرا وسیلہ ہیں، اہل بیت رسول میرا وسیلہ ہیں، اور وہ اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے میرے لیے تقرب، میں ان کے صدقے میں اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہوں۔ ہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا، اس امید کے ساتھ کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اعطا غدا بید الیمین صحیفتی، ان کے صدقے میں اللہ کیا کرے گا کل قیامت کے دن، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی، ہم سب کے وسیلہ ہیں۔ اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بہت سارے وسیلے دیے۔ ہمارے پاس وسیلوں کی کمی نہیں ہے اہل بیت اطہار، اور سب وسیلوں سے بہترین ایک وسیلہ قیامت تک کے لیے قائم ہے، وہ وسیلہ ہے کربلا کا۔ کربلا میں بہت زیادہ وسیلے، بہت زیادہ، کسی کو کوئی بھی مشکل ہو کربلا چلا ہے، کسی کو کوئی بھی دکھ ہو تو کربلا چلا ہے۔ جتنی بھی اس وقت آپ شہادتیں دیکھی، آپ نے غزہ میں شہادتیں دیکھی، لبنان میں شہادتیں دیکھی، بڑے بڑے شہداء کے نام ہیں، بڑے بڑے سرداروں کے نام ہیں، بڑے بڑے دکھ دیکھیے۔ یہ بالخصوص پچھلا سال اور اس سال میں بڑے بڑے جرنیل مارے گئے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رہنما، بڑے بڑے قائدین، بڑے بڑے شہداء ہیں، سب کا غم، لیکن ان سارے غموں کا خلاصہ ہو جاتا ہے کربلا۔ کربلا سارے غموں کا خلاصہ ہے، اور ایک غم تو ایسا ہے کہ خود امام اپنے ہاتھوں سے جنہیں حمامہ پہناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جن کو تلوار تھماتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جن کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام۔ پروردگارا میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں
اس زبان کو بھیج، تو شاہد رہنا، تو شاہد رہنا، تو گواہ رہنا، میں اس زبان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں تیرے رسول کا مشابہ۔ جب کبھی ہمیں تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا، مشتاق ہوتے تھے نا زیارت رسول سے، تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، امامہ وہی رسول خدا کا ہے، پھوڑا وہی رسول خدا کا ہے، اس وجہ سے کہ شبیہ مصطفیٰ جا رہی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھیجا، حضرت علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، جو مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی طرف دوڑتا ہوا کہا کہ بابا آپ، پھر میں بس ایک کام کرتے رہنا، جب تک میں نظر آتا رہوں مجھے دیکھتے رہنا ہے۔ چاہتے یہی تھی کہ آخر دم تک شبیہ مصطفیٰ کی زیارت ہوتی رہے۔ پہلے حملے میں 120 یزیدیوں کو فنار کیا، اس کے بعد آئے، کہا کہ بابا جنگ تو پسند آئی ہوگی، فرمایا بیٹا کمال کیا تو، کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا، کہاں سے لائے حسین پانی؟ فرمایا بیٹا اس طرح کرو کہ اپنی زبان میری زبان پہ رکھو۔ علی اکبر نے جو زبان رکھی فوراً کہا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ 72 گلاشیں اٹھا کے اس کے بعد امام نے اپنے حقیق کی جو انگوٹھی فرمایا اس پہ اپنی زبان پہ رکھو، شاید کچھ افاقہ ہو جائے، اور ان قریب تمہیں اپنے جد ساقی کوثر سے سیراب کریں گے۔ دوبارہ جو شہزادے گئے، اس کے بعد 80 یزیدیوں کو فنار کیا، اور بس ایک جملہ ہے کہ جو باقی مجاہدوں سے الگ تھا، اور وہ یہی تھا علیک منی سلام یا ابتا، بابا آنے کی زحمت نہ کریں، بس یہ میرا آخری سلام لے لیں۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے جو جون غلام کی لاش پہ گیا ہو، بریر حمدانی کی لاش پہ گیا ہو، حبیب ابن مظاہر کی لاش پہ گیا ہو، کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حسین ہم شکل پیغمبر کی لاش پہ نہ جائے؟ لیکن یہ جملہ ایسا تھا، علیک منی سلام یا ابتا، بابا آخری سلام لیجئے، میرے مولا اٹھتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ ہاں پہنچے اس منظر کو، دیکھا کیا تھا؟ سب سے پہلے علی اکبر نے کہا کہ بابا میرے جد امجد امیر المومنین میرے پاس کھڑے ہیں، اور ان کے نے مجھے ساقی کوثر نے مجھے کوثر سے سیراب کیا، میں پیاسا نہیں ہوں۔ ان کے ہاتھ میں دوسرا جام بھی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا حسین بہت پیاسا ہے۔ ایک دفعہ امام نے علی اکبر کے سر کو اپنے آغوش میں لے کے ایک جملہ فرمایا، اور ایک مرثیہ پڑھا، وہ مرثیہ یہی تھا، الد دنیا بعد کلفا، اکبر تیرے جانے کے بعد اس دنیا پہ اندھیر ہے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہمارے جملہ گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات کسی مشکل میں ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما، پروردگار اس عزاداری کو، ماتمداری کو، سوگواری کو ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد یہ عشرہ محرم، پروردگار جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہم سب کے لیے یہ آخری عشرہ قرار نہ دے،
پروردگار توفیق عنایت فرما تاکہ تیرے ان محافظین دین کے غم کو پھر سے ہم تازہ کر سکیں اور پھر سے ہم اس کی ترویج اور تشہیر اور تبلیغ کر سکیں۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی آزاداران اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور بالخصوص ہمارے بھائی مشتبہ بخاری، ان کی فیملی کے مرحومین، اور بالخصوص سید ظہور حسین شاہ بن سید منظور حسین شاہ اور جملہ مرحومین کی یا اللہ تو مغفرت فرما، جوار رحمت میں عنایت جگہ عنایت فرما، انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، یا اللہ حسینی جہاں جہاں پہ بھی انہیں آباد فرما، سپاہ یزید کو نیست و نابود فرما۔ یہ اس وقت کے جو یزید ہیں اور سیہونی اور شیطان اکبر اور دوسرے، پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا، وارث زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تاجین، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم صلی علی